کیا آپ جانتے ہیں کہ عامل اور جادوگر میں کیا فرق ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کا جناتی تجزیہ کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عامل جنات کو قابو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ جب لاڑکانے میں ہنگامے شروع ہوئے تو ہم لوگ کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی ان بلاؤں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، چہرے سے ہی ایسا لگتا تھا، لیکن ڈاکٹر کہتے تھے کہ کوئی بیماری نہیں، صرف وہم ہے۔ کبھی میں محفلوں کی جان تھی، نہایت زندہ دل، تباہ، خوش مزاج۔ ہماری سہیلیاں سمجھتی تھیں کہ میں بے حد مطمئن زندگی گزار رہی ہوں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ سلیقہ مندی اور صفائی میں ہم دونوں بہنوں کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ سب امی کو مبارکباد دیتی کہ آپ کی لڑکیاں واقعی ہر لحاظ سے قابل قدر ہیں، لیکن اب یہ قابل قدر لڑکیاں تصور عبرت بن کر رہ گئی تھیں۔ یہاں سے شمیم کا خط دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ بتاتی ہیں کہ رئیس صاحب یہ خط 8 روز کے بعد دوبارہ شروع کر رہی ہوں۔ اب مزید حالات سنیے۔ ہاں، جب کراچی آنے کے بعد حالات اور بگڑنے لگے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ 3 ہٹی پر نورانی شاہ کا مزار ہے، شمیم کو وہاں لے جاؤ، نیاز دلاؤ، ان سے روحانی امداد طلب کرو، اور وہ بشارت دیتے ہیں اور وہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس مشورے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ 3 ہٹی سے بارہا گزری ہوں، لیکن کبھی بھی اس طرف قدم نہیں اٹھے۔ 3 ہٹی پر میری ایک سہیلی بھی رہتی ہے۔ پھر ایک روز باجی کی ایک دوست مل گئی، شہناز نام۔ اس کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، یعنی اس پر بھی کوئی اثر تھا۔ آخر شہناز کو پھول والے بابا کے پاس لے گئے۔ پھول والے بابا نے تعویذ دے کر شہناز کو مشورہ دیا کہ تم نورانی شاہ کے مزار پر جاؤ۔ شہناز کو نورانی شاہ کے مزار پر لے جایا گیا۔ وہاں جا کر شہناز کی حالت غیر ہو گئی، کھیلنے لگی۔ اس نے کہا، میرا نام روبانی ہے، میں مکان چاہتا ہوں، مکان۔ غرض 3 گھنٹے تک شہناز کا یہی جناتی دورہ جاری رہا۔ قصہ مختصر، شہناز کے مشورے سے ہم بھی نورانی میاں کے مزار پر گئے۔ وہاں مزار کی جاری پکڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، تو خیر میں جمعرات کو نورانی میاں کے مزار پر گئی اور جالی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگا کہ بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے، عجیب سی حالت ہو گئی۔ وہاں ایک صاحبہ آئی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان پر نورانی شاہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ مجھے گور گور کر دیکھنے لگی، پھر کہا کہ تم پر جنات کا اثر ہے، تمہاری آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے۔ باجی سے کہا کہ تم پر بھی جادو کرایا گیا ہے۔ ہمیں کچھ یقین آیا اور کچھ نہ آیا۔ امی کو بتایا، انہوں نے کہا کہ تم اس عورت کے چکر میں نہ پڑو، البتہ مزار پر جاتی رہو۔ ایک روز شب جمعہ میں تو میری مصیبت آ گئی۔ سوتے تو دیکھا کہ عجیب سی جگہ ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہے، 2 عورتیں بیٹھی جھوم رہی ہیں۔ پھر ایک سا سایہ نما وجود زمین پر لیٹا نظر آیا، اتنا لمبا چوڑا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے جسم پر اگر اسے جسم کہا جائے تو بال تھے۔ سائے کی شکل مجھے نظر نہ آئی۔ اب جو دیکھا تو وہ دونوں عورتیں جو بیٹھی جھوم رہی تھیں نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر وہی سایہ جو زمین پر لیٹا ہوا تھا مجھ پر چھاتا چلا گیا۔ اتنی تکلیف ہوئی، بدن میں اتنے کانٹے چبھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے بے قرار ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد بھی پاؤں کے تلووں اور جسم میں کانٹے چبھنے کا احساس ہوتا رہا۔ بیداری میں بھی اپنے پر اس قدر وزن محسوس ہو رہا تھا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ پھر نہیں معلوم کس طرح نیند آ گئی۔ دیکھا کہ بے تحاشا ڈانس کر رہی ہوں اور کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے اور یہ گیت گایا جا رہا ہے، جانے من ایک نظر تو ادھر دیکھ لے، جانے من تو ادھر ایک نظر دیکھ لے۔ اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ اس گیت کی آواز میرے کان میں آتی تھی، میں نے پوچھا کس نے ریڈیو کھولا ہے یا پڑوس میں کوئی گانا گا رہا ہے، تو سب نے انکار کیا۔ یہ سب خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ جی ہاں، وہی گیت جاری تھا اور وہی رقص، اور رقص بھی اس قدر بے غیرتی کے ساتھ کہ خدا کی پناہ۔ ایک اجنبی مردود داہنی طرف ہے اور دوسرا بائیں طرف، اور میں دونوں کے درمیان رقص گناہ کر رہی ہوں۔ میں نے دوپٹہ سر سے اتار لیا ہے اور یہ تصور کرنے لگی کہ ریحانہ ہوں، بالکل اسی طرح کی فراک پہنے ہوئے جیسی ریحانہ پہنتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم شمیم نہیں ہو، ریحانہ ہو۔ صبح تک عالم خواب میں یہی رقص مستانہ جاری رہا۔ صبح اٹھ کر امی اور ابا جی کو بتایا جو تکلیف مجھ پر گزر رہی تھی۔ اس کی تفصیل بیان کی۔ ماں باپ کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے عاجز آ کر درگاہ الہی میں دعا کی کہ بارگاہ الہی مجھے اس روحانی عذاب سے نجات دے اور مجھ پر جو بھی اثر ہے اسے ظاہر کر دے۔ شام کے وقت پھر حضرت نورانی شاہ کے مزار پر حاضر ہوئی تو اچانک گردن کو جھٹکے لگنے لگے۔ میں نے گردن کو قائم رکھنے کی بے حد کوششیں کی، اس خیال سے کہ شاید نفسیاتی اثر ہے۔
گردن خود بخود ہلنے لگی ہے، لیکن گردن برابر کسی خود کار کھلونے کی طرح ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، سب کی گفتگو سن رہی تھی، مگر نہ ہل جل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی۔ بے انتہا بھاری ہو رہا تھا سر۔ باجی کی سہیلی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بتائیں، لیکن میں کیا بتاتی۔ کچھ دیر بعد یہ حالت رفع ہو گئی۔ وہیں ایک صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے کہا جو نا مارکیٹ میں میرا سید شاہ علی کا مزار ہے، اس مزار پر جاؤ، تمہارے سر پر جو جن مسلط ہے وہ خود بول اٹھے گا اور نام و نشان بتا دے گا۔ پھر ہم نے یہ معمول بنایا کہ جمعرات کو نورانی میاں کے مزار پر جاتے تھے اور جمعہ کو میرا سید علی شاہ کے مزار پر، دوسری جمعرات کو میں نورانی شاہ کے مزار پر۔ بے انتہا کھیل یہاں تک کہ بے حال ہو گئی۔ اسی عالم میں کسی عورت کا پاؤں میرے جسم سے لگ گیا۔ میں پاؤں کا لگنا غضب ہوا، جنون جو طاری ہوا تو مجھ پر، تو اس عورت کو بے تحاشا پیٹنے لگی۔ خود بخود میری زبان سے نکلا، سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اسے جان سے مار دوں گا، گلا دبا دوں گا۔ میں برابر انہی فکروں کو دہرائی جا رہی تھی، جو بھی سامنے آتا اس پر حملہ کر بیٹھتی۔ حاضری کے درمیان چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جالیوں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ شام کے 6 سے رات کے 10 بج گئے، سلام بھی ختم ہو گیا، مگر میں اپنی اصلی حالت پر نہ آئی۔ پھر مجھے کہہ آئی، جونا مارکیٹ والی صاحبہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت تک حال کھیلے گا جب تک قوالی نہ ہوگی؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا، نٹھال ہو کر فرش پر گر گئی اور انہی خاتون کی گود میں کھیلنا شروع کر دیا۔ الغرض عجیب تماشا تھا، یہاں تک کہ قوال آ گئے۔ ڈھولک پر تھاپ پڑی تو مجھے ہوش آ گیا۔ البتہ اب دوسری عورتیں تڑپنے لگی۔ دوسرے روز جمعے کا دن تھا، ہم میرا سید علی شاہ کے مزار پر گئے۔ وہاں پر ایک چکی لگی ہوئی تھی، مریضوں یا جن گرفتہ اور آسیب زدہ لوگوں کو اس چکی کے گرد گھمایا جاتا تھا۔ اگر واقعی وہ کسی جن کے زیر اثر ہوتا تو اس کا داہنا ہاتھ چکی سے چپک جاتا تھا، اس پر بے حد خودی طاری ہو جاتی اور پھر وہ سب کچھ بتانے لگتا تھا۔ میں اور شہناز دونوں اس چکی کے گرد گھومنے لگے۔ ہم دونوں گھوم رہے تھے کہ میری سہیلی شہناز یکا یک نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں بڑی تیزی سے لٹو کی طرح گھومنے لگی۔ شہناز کہیں نظر نہ آئی۔ اب میں سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چل۔ میں نے بار بار باجی اور ان کی سہیلی سے پوچھا کہ میں چکی کو چھوڑ دوں، میرا داہنا ہاتھ چکی سے چپک گیا تھا، مگر انہوں نے منع کیا۔ باجی نے بات کو بتایا کہ اس وقت میری آنکھیں خون کبوتر کی طرح لال تھیں اور میں چکی کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، مگر بعد میں پھر چکی سے آ کر چپک گئی۔ اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔